نیک مجلس کا فائدہ ہوتا ہے. نیک مجلس سے مراد یہ ہے کہ جہاں کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، وہاں آدمی چاہے کسی بھی نیت سے چلا جائے فائدے سے خالی نہیں ہوتی. فائدے سے خالی نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی ایک لفظ ہی انسان کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہو، وہاں پر ملائکہ، فرشتے اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ نورانی مجلس ہوتی ہے. تو اس نورانی مجلس میں آدمی بندہ چلا بھی جائے تو لا اشقا جلیسو، تو ساتھ بیٹھنے والا بھی جو ہے نامراد نہیں ہوتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر دی ہے نیک صحبت میں، نیک مجلس میں. اسی طرح اللہ اعوذ باللہ اس کے برعکس جو گناہ کی مجلس ہے اس میں ظلمت ہے، اس میں تاریکی ہے. تو آدمی کسی بھی طریقے سے چلا جائے تو اس تاریکی سے اپنے قلب کو بچانا مشکل ہوتا ہے. تو جس طرح نیک صحبت کا یہ تاثیر بڑی اعلیٰ ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے، اسی طرح بری صحبت اور وہ مجلس کے جس میں گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہو والعیاذ باللہ، تو اس میں جانا، اس کے جانے سے قلب کے اندر ایک تاریکی پیدا ہوتی ہے. اور اس تاریکی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی شناعت دل میں کم ہو جاتی ہے. گناہ سے جتنی نفرت ہونی چاہیے اور جتنی اس کی قباحت اور شناعت دل میں بیٹھی ہونی چاہیے، ویسی وہ شناعت باقی نہیں رہتی. العیاذ باللہ. اور جب دل سے گناہ کی خرابی، برائی ہی نکل جائے یا کم پڑ جائے یا ڈھیلی پڑ جائے تو اللہ بچائے پھر کیا ہوگا. گناہ سے جتنا دور رہے گا انسان تو اتنا ہی وہ محفوظ رہے گا. جتنا قریب جائے گا اتنا ہی اس سے متاثر ہوگا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فواحش کے قریب بھی نہ جانا. فواحش کا ارتکاب تو بڑی بات ہے، لیکن اس کے قریب بھی نہ جانا. ما ظاہر منہا وما بطن، چاہے وہ فحاشی جو ہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، قریب بھی مت جانا. تو اس سے لا یشہدون الزور کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں کہ آدمی ایسی مجلسوں سے پرہیز کرے جو غفلت کی مجلس ہیں، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں بندے کو، جو گناہ کی نفرت دل میں کم کرتی ہیں. ایسی مجلسوں سے پرہیز کرو. الذین لا یشہدون الزور، یہ ایک بہت بڑا وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے. اس سے آپ اندازہ کرو کہ اس دو لفظ میں کتنی عظیم ہدایات موجود ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہماری صحبت درست رکھے اور بری صحبت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور گناہوں سے اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور اللہ تعالیٰ نیکی کی محبت پیدا فرما دے. صحابہ کرام کا ذکر جو فرمایا قرآن کریم نے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الفسوق والعصیان. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان
کی محبت ڈال دی اور ایمان کے تقاضوں کو تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا، اور فسوق یعنی گناہ اور عصیان نافرمانی کو تمہارے لیے مکروہ بنا دیا، تمہارے قلب میں اس کی نفرت پیدا فرما دی۔ اب یہ نفرت جو ہے نا، یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آدمی دن رات ایسے آدمیوں کے پاس رہ رہا ہے جو خود گناہ میں مبتلا ہے، الیاذ باللہ، تو نفرت شناخت کم ہو جائے گی۔ آج ذرا سوچو آپ کہ شراب پینے سے نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی اگر شرابی آدمی آ جائے تو طبیعت میں کراہیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے نا؟ لیکن آج ایک شرابی آ گیا، کل دوسرا آ گیا، کل تیسرا آ گیا، کل چوتھا آ گیا، اور کہیں مجلس جمنے لگی، اور ہم نے کہا چلو یار، تو وہ جتنا بڑھتا جائے گا اس کی قباحت اور شناعت میں کمی آتی جائے گی۔ تو جتنی صحبت اور جتنا ساتھ گناہ کا یا گناہ کرنے والوں کا جتنا زیادہ ہوگا، اتنی گناہ کی نفرت میں کمی آ جائے گی۔ نفرت میں کمی آئے گی تو شیطان کو تو موقع مل جاتا ہے، وہ کسی وقت حملہ بھی کر دے گا۔ لہذا ایسی مجلسوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ www.darsequran.com